آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا واقعہ ہی کزن سے شادی جنیاتی مسائل پیدا کرتی ہے یا یہ سب بکواس ہے؟ تو بنے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اور جانتے ہیں کیا حقائق ہیں۔ اجاز علی کہتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی بیٹی کبھی نہ دیتے، اور صحابہ اور اہل بیت کی تاریخ پڑھ لو، ایسا کہیں نہیں لکھا جو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم اس ٹاپک کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دادا دادی کزن تھے، میرے والد اور والدہ بھی کزن تھے، میرے بہن بھائی اور پورے خاندان، چاہے وہ ددیال سے ہو ننیال سے ہو، ان سب کی کزن میرج ہوئی ہے، لیکن کہیں بھی جینیٹک ڈس آرڈر نہیں ملا۔ اگر کسی خاندان میں جینیٹک ڈس آرڈر پایا جاتا ہے تو وہ جینیٹک سکریننگ کروائیں اور اس معاملات کا حل کروائیں۔ احمد حسن کہتے ہیں کہ کپل میرج کے اندر پیدا ہونے والے بچے موسٹلی ہیلتھی ہوتے ہیں، اور یہ صرف 3 to 6% چانسز ہیں کہ اس کے اندر کچھ بیماریاں ہوں۔ عامر سہیل کہتے ہیں کہ جھوٹ مت پھیلاؤ۔ ذیشان کا کہنا ہے کہ دیٹس ناٹ ٹرو، یہ غلط ہے۔ اور محسن کہتے ہیں کہ میں 100% اس بات سے ایگری نہیں ہوں، اور فیصل صاحب کہتے ہیں کہ رانگ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آصف جٹ کہتے ہیں کیسے سمجھائیں اس ہجوم کو، کزن میرج جائز ہے جائز ہے جائز ہے، فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے۔ آصف جٹ تو کچھ پرسنل ہی ہوگی۔ میم سعد کہتے ہیں کہ جس خاندان میں موروثی بیماریاں ہوں انہیں احتیاط کرنی چاہیے، یا شادی سے پہلے بچوں کے کچھ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ اگر کزن میرج درست نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ جاذب بٹ کا اوپینین اور ان کا جو کمنٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس بات کو حلال کر دیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد صداقت کہتے ہیں کہ کزن میرج میں 5% چانسز ہیں کہ کچھ بچوں میں مسائل پیدا ہو جائیں، لیکن اس سے خاندان کو تقویت ملتی ہے، خاندان کا نظام پروان چڑھتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شادیاں جو خاندان سے باہر ہوتی ہیں اس میں مسئلے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وجہ طلاق کا سبب بنتی ہے۔ ڈاکٹر صدام کہتے ہیں کہ کزن میرج کو لے کر کی جانے والی باتوں سے بہتر ہے میاں بیوی چاہے وہ کزن ہوں یا نہ ہوں اپنا جنیاتی سکریننگ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آئندہ پیدا ہونے والے مسائل سے بچا جا سکے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے نا۔ محمد نعمان کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی کزن میرج کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کزن میرج کر کے اس بات کو سنت کا درجہ دے دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی میں ہزاروں دلائل دے سکتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ شیبہ کامران کہتی ہیں کہ گورے تو کزن میرج نہیں کرتے، تو پھر وہاں پر یہ پیچیدگیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سوال تو ان کا جائز ہے۔ منازہ احمد کہتی ہیں کہ میں اس بات سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ میرے اپنے 2 ہیلتھی بچے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اسپیشل بیبی دیکھے ہیں جن کے پیرنٹس آپس میں کزن میرج نہیں تھے۔ عثمان کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلے میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں تو انہوں نے قبیلے والوں کو آپس میں مزید شادیاں کرنے سے روک دیا۔ داؤد خان کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، میری شادی کزن سے ہوئی ہے اور میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں۔ او مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے اب اس بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ زویار ولی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ایسی باتیں کرتے ہیں وہ خود کزن میرج کی واردات ہوتے ہیں۔ کرامت خان کہتے ہیں کہ صدیوں سے ہمارا کزن میرج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریاں وقتی طور پر ہوتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ ہمارے ارد گرد موجود گندگی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد موجود گندگی بڑھتی جا رہی ہے اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کا الزام ہم کزن میرج پر نہیں ڈال سکتے۔ انم کا کہنا ہے کہ یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہمارے نیبر میں موجود ایک بیٹی ہے جس کو مائنر تھیلیسیمیا ہے، اور انم کہتی ہے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ مسلسل 2-3 جنریشن سے کزن میرج ہی کر رہے ہوں، یعنی کہ ایک خاندان کے اندر مسلسل کزن میرج ہی چل رہی ہو۔ اکبر علی کہتے ہیں کہ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ می ویس کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے 3 چلڈرن ہیں اور وہ اسکول میں اچھے مارکس لے کے آتے ہیں۔ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے رہے۔ میوش کہتی ہیں کہ کم سنی میں شادی یا پھر زیادہ عمر کے اندر جب شادی کرتے ہیں تو تب اس طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا تعلق کزن شادی سے بالکل نہیں ہے۔ ندیم کہتے ہیں کہ اگر کزن سے شادی کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔
لہٰذا لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کچھ نہ کچھ ٹھیک بات ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف لوگ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے بھی ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے، اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں کچھ اور ویڈیوز بھی بناؤں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔